बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं द करंट व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, जैसा कि आप सब आगाह हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी दंगल है वो सज चुका है और 25 जुलाई को जो पोलिंग का अमल है वो होने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो अपने उरूज पर हैं। गली गली करिया करिया इलेक्शन बैनर्स हमें नज़र आते हैं, कैंपेन होती हुई नज़र आती है। इसी सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाग अर्जा के मुकाम पर, जो LA-14 गरबी बाग 1 का हलका है, जहाँ पे एक शानदार मुकाबला, जो एक शानदार कॉन्टेस्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हम यहाँ पे लोगों से उनकी आरा मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उनका इंतखाब इस बार कौन होगा और वो किसको क्यों वोट दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद अहमद नाम। नवीद साहब, इलेक्शन का जो दंगल है वो सज चुका है, ये बताइए किसको वोट देने जा रहे हैं आप? जी, ये वोट इंशाअल्लाह 25 की शाम को आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो हल्का है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी जमात जो आज़ाद कश्मीर की, उनका हल्का है सरदार अतीक अहमद साहब। इंशाअल्लाह हम भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सरदार अतीक अहमद खान साहब को सपोर्ट करें आप? सरदार अतीक साहब तो सियासत में काफ़ी कदीम हैं और जिद्दत की तरफ लोग जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सरदार अतीक खान साहब को सपोर्ट करने से इलाके की फलाह व बहबूद और आज़ाद कश्मीर के वक़ार में इजाफा होगा? जी इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि नई आने वाली चीज़ फितना ही होती है ना, हर नई आने वाली चीज़ तो फितना ही है। अभी इंशाअल्लाह इससे पहले भी चूँकि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर का ट्रेंड है कि जो हुकूमत आती है वो आती है, लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस बार कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह मुख्तलिफ होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, आप रेजिडेंट हैं यहाँ के, आप क्या समझते हैं कि आपके हलके के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? जी, सेहत के मसाइल थे वो तो काफ़ी हद तक, अब सेहत कार्ड की जो पॉलिसी इमरान खान ने चलो वो लॉन्च किया, लेकिन उसकी वजह से हल हुए हैं। और बाकी यहाँ पर इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। ये सड़कों वर्कों का शहर है, ये तो रफ्ता रफ्ता चलता ही रहता है। कोई भी MLA और थोड़ी बहुत राहत अमीर हो ही जाती है, ये कोई इतना बड़े मसले नहीं है। हमारा हल्का यानी कि पसमानदा नहीं है, इतना पसमानदा हल्का नहीं है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई किस लोगों को मुश्किलात हों। कुछ दूर दराज इलाके हैं जिनमें चंद एक सड़कों के मसले हैं, बाकी इस हल्के में इतने कोई मसले नहीं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? आफिज़ गुलफराज मेरा नाम है। आफिज़ साहब, ये बताइए कि जो इलेक्शन का दंगल है वो सज चुका है, 25 जुलाई को पोलिंग होने जा रही है, किसको सपोर्ट करें आप? मेरा तल्लुक़ आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो इस खित्ते की रियासती जमात है जिसने हमें ये खित्ता आज़ाद करवा के दिया। और जो पाकिस्तान से जो गैर रियासती जमातें हैं उनकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पुरअमन फ़ज़ा थी वो ख़राब हो चुकी है। और बिलखुसूस ये इलेक्शन मुझे लग रहा है कि ये शायद ये खूनी इलेक्शन हो। ये गंडापुर आए वो आपने देख लिया, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो वहाँ बैठ के वो हर 5 साल के बाद यहाँ आके यलगार करते हैं। हमारे लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए वफाकी वज़ीर आते हैं। मैं आप के इस स्टेज की वसात से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर ये आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ आके गैर रियासती यलगार को खुदारा रोका जाए। ये जो रियासती जमातें हैं, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और JK पीपल पार्टी है, जिसके सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम साहब थे, वो चले गए हैं, अब उनके बेटे हैं। तो चूँकि मेरा तल्लुक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए मैं इस रियासत के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने अपनी बका के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए खुदारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ दें, गैर रियासती यलगार को रोकें। आपने गैर रियासती यलगार की बात की कि वफाकी वज़रा जो हैं वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं,
تو ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلم کانفرنس نے بھی تو اسی ایک غیر ریاستی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے الیکشن میں اتحاد کیا تھا، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ سر وہ اتحاد کیا تھا، اتحاد الیکشن میں آپ سر سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کا میدان سجتا ہے، الیکشن کے بعد کچھ اتحاد ہوتے ہیں، کچھ الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جو فیلڈ میں جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہماری قیادت نے فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کے اندر دو گروپ تھے، ایک تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاکستان، اور جب وہاں دیکھتے ہیں کہ جو جماعت کو پاکستان کے حق میں یا پاکستانی اداروں کے حق میں بات کرتی ہے تو ہمیں ریاستی جماعت ہونے کی حیثیت سے ہم اس جماعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ محمد عباس ہے، بنگوئی سے میرا تعلق ہے، یہاں میں ایک ورکر ہوں، ادنا سے ورکر ہوں، شاپ پہ کام کرتا ہوں، تو میرا تعلق جے کے پیپلز پارٹی سے ہے، میں جے کے پی پی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو میں آپ کے نیوز چینل کی وساطت سے ساری عوام، جتنی بھی آزاد کشمیر کی عوام ہے، اس کی طرف سے یہ جو ابھی جو علی احمد امین گنڈا پور صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کشمیر میں آتے ہیں، کشمیریوں کا کھاتے ہیں، کشمیریوں کے در پہ پلتے ہیں، کشمیریوں کے در پہ آ کر پھر ادھر اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور کشمیریوں کو بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو خواب دیکھنے والا، میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑے دعوے کیے کہ میں یہ کچھ کروں گا، میں وہ کچھ کروں گا، کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے اتنے دعوے کیے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل تھا 65 روپے تو انہوں نے بلنگ بہت دعوے کیے کہ میں یہ کچھ کروں گا، وہ کچھ کروں گا۔ آپ آئے، آپ نے کیا کیا؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں سیاست سے ہمارا کوئی چیپٹر نہیں، لیکن ہم پہلے میں پی ٹی آئی کا ورکر تھا، پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میں نے یہاں جشن بنایا، سارے لوگ، یہ سارے بازار والے گواہ ہیں، میں نے جشن بنایا۔ لیکن آج میں بہت دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں ہی سب کچھ، بجلی ہماری یوز کرتے ہیں، سارے دریاؤں کا پانی آزاد کشمیر سے پاکستان جاتا ہے، سب کو، ہم پاکستان کو اپنا دل سمجھتے ہیں، پاکستان کے شہری کو اپنی شارک سے قریب سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ جو بیان دیا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور سے خدارہ ان سے فیاض الچوہان صاحب سے اور جتنے بھی یہ وفاقی وزیر ہیں ان سب سے یہ کہتے ہیں کہ خدارہ جو کچھ بھی کہیں، سیاست کے نام پہ سیاست کریں لیکن لوگوں کی عزت نفس سے نہ کھیلیں۔ عزت نفس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ 25 جولائی کو آپ کس پارٹی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں؟ 25 جولائی کو میں انشاءاللہ اپنے قائد خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے اسد ابراہیم صاحب کو سپورٹ کروں گا، اور سارے یہ جو پنچ کے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ پیسوں کو، گاڑیوں کو نہ دیکھیں، خدارہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، اپنے ریاست کے جو آپ کا باشندہ ہے، جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اس کو سپورٹ کریں، اور اس کو سپورٹ کر کے پلیز اسے مظفر آباد اسمبلی میں پہنچائیں۔ صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ ناظر نام ہے میرا۔ رائے صاحب کس کو سپورٹ کریں 25 جولائی؟ بیسکلی میں تو کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں بالکل ہی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی اسی طرح کے معاملات چلا رہے ہیں، وہی سسٹم چلا رہے ہیں، وہی سسٹم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جو ہمارے حلقے کے، اسپیشلی اپنے حلقے کی بات کروں گا تو ہمارے حلقے میں وہی لوگ آگے آ رہے ہیں، نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تھا اور نئے لوگوں کے ساتھ ہم نے چلنا تھا، جو ہماری ایک سوچ تھی، وہ وین جو ہمارا تھا وہ انہوں نے نہیں لیا۔ آپ کے حلقے سے کون کون الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہمارے حلقے سے سردار عتیق صاحب ہیں، میجر لطیف صاحب ہیں، فیصل آزاد صاحب ہیں، اور 2-3 امیدوار ہو رہے ہیں مشترک تحریک۔ آپ نے الیکشن کو بائیکاٹ کیا ہوا؟ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، مقصد نہیں ہے ووٹ دینا، کیا ان کو ووٹ دیں، کس چیز کو ووٹ دیں، کس کو؟ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا یا آپ ویٹ کر رہے ہیں 25 جولائی کا کہ وہ ہو اور آپ سرپرائز؟ میں نہیں ووٹ دیتا کسی کو، میں نہیں دیتا ووٹ ان کو۔ ووٹ ہم دیں گے عتیق صاحب کو ووٹ دیں گے۔ جی جی، کیا وجہ ہے عتیق صاحب کو ووٹ دینے کی؟ بس ہمارے پڑوسی ہیں یہاں نزدیک میں، اس لیے جو ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ وہ آپ کے پڑوسی ہیں اور آپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ نزدیک بھی ہیں، باقی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مہنگائی کہاں چلی گئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ڈبل چلی گئی ہے نا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ نون لیگ بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے۔ ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ تنویر نسیم۔ رائے صاحب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن میں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ راجہ فیصل آزاد کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ وجہ ہے میاں صاحب ہی ہیں جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کو ایک اچھے ڈائریکشن پہ انہوں نے لایا تھا، اور امید کرتے ہیں دوسری بار بھی وہ لائیں گے۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے حالات دیکھ رہے ہیں، جو وہ گرج برس رہے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی ایفا نہیں ہو رہا ہے۔ جو بات کہتا ہے یو ٹرن لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور یہ مکاری ہے، فسادی ہے، یہ یہودی ایجنڈا ہے۔
اور دین کو اس نے بہت دور کر دیا ہے. جو اسمبلیوں میں جو لوگ دیندار تھے, جو دین کے اوپر کام کرتے تھے, ان کو اس نے بگایا ہے. اب اپنا ایجنڈا نافذ کر رہا ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک آمریت ہے, ایک آمر اس کو چلا رہا ہے. حالانکہ ہے یہ جمہوری ملک ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. ہم میاں نواز شریف کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور ہم اس کی پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اچھا, آپ میاں نواز شریف کی پارٹی کو سپورٹ کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی ایجنڈے پہ کار فرما ہیں, اس کی آپ تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں؟ ایجنڈا یہی ہے, اگر وہ جو باتیں لے کے آئے تھے پبلک کے سامنے بہت اچھی باتیں کرتے تھے. جب میں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کی اسپیچ کو دیکھ کے کہ کتنے اچھے لیڈر اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. آپ یقین جانیں ان میں سے ایک بات بھی درست نہیں ہوئی ہے. جو بولا جھوٹ بولا, جو کر رہے ہیں رات کو کچھ بولیں گے صبح وہ یو ٹرن لیں گے. یہ یو ٹرن کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. منافقت اسلام میں حرام ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ ہیں, تو یہ ہم تو اسے نہیں مانیں گے. ہمیں وہی پرانے والا پاکستان چاہیے, وہی عمران خان چاہیے اور ہم اسی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. جیسا تعلق چاہیے خیبر پختونخوا سے ہے بھائی, پھر میں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کے. عمران خان ایک سچ صادق آمین بندہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ادھر دکان میں ٹھیک ہے, یہ کمرہ ہے, یہ مجھے دکان کا آئی ڈی کارڈ جھنڈا یہ ہے. دیکھو آج سے سچ لیڈر کبھی نہیں آتے, لیکن عمران خان چاہیے. شاہد نام ہے میرا. کس کو سپورٹ کریں؟ نون لیگ کو سپورٹ. اس کی وجہ سے اس کی دور حکومت جو تھا نا, معاملات کتنے ایزی تھے. ہم جو چیز خرید رہے تھے 50 روپے کی وہ 80 روپے کی خرید رہے ہیں. وہ عوام کو سامنے بتائے نا کہ یہ اس کا کیا وجوہات ہیں, کس وجہ. جو چیز آپ 50 کی نون لیگ کے دور میں خرید رہے ہیں وہ اب 100 روپے کی ہے. وہی چیز 30 روپے کی زرداری کے دور میں تھی. آپ زرداری کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, زرداری کو نہیں ہو یار, اس کے دور میں تو کچھ مینٹین تھا نا, کہ لوگ کسی حال میں تھے نا. ہاں, آج دیکھیں نا ہر آدمی پریشان ہے, کس حال میں جا رہا ہے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سیر درانی. الیکشن میں کس کو سپورٹ کریں؟ تنویر الیاس صاحب کو. یعنی پاکستان تحریک انصاف. جی پی ٹی آئی. کیا وجہ؟ بھائی عمران خان کے ویژن پہ. یہاں پہ تو ہم نے بات کی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت زیادہ مہنگائی کر لی ہے, یو ٹرن لے رہا ہے. آپ مہنگائی تو ظاہرہ ہوتی ہی ہے, جب یعنی ملک ہی بگڑا ہوا ہو تو وہاں پر مہنگائی تو ہوگی نا سیٹ کرتے ہوئے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ سردار تنویر الیاس صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیا پوزیشن ہے ان کے لیے؟ انشاءاللہ فی الحال تو درمیانی ہے, لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگی. آج خان صاحب کا جلسہ بھی آپ نہیں گئے؟ چلے ابھی تو آئی نہیں ہے. اچھا, جائیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں باقی سپورٹرز کو, کارکنان کو, لوگوں کو؟ تو ظاہر ہے جمہوریت ہے, ہر بندہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتا ہے. تو تنویر الیاس صاحب ٹھیک ہیں, ویسے نئے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے آزما لیتے ہیں ایک بار. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں یا تنویر الیاس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ووٹ تو ظاہر ہم تنویر الیاس کو ہی دیں گے, ظاہر ہے وہی لڑ رہا ہے, لیکن بیسکلی ہم عمران خان کی وجہ سے دے رہے ہیں. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد محمود. کس کو سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن؟ ہم صدر عتیق احمد خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ ریاست کی بڑی شخصیت ہے, ریاست کی پہچان ہے, اور پھر ریاستی جماعت کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے, ریاستی جماعت تو JKPP بھی ہے غالباً. JKPP ہے, لیکن وہ ابھی دوسرے حلقے میں ہمیں آنا, ہم اس حلقے میں ہمارے میں نہیں ہے. ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر JKPP کا کینڈیڈیٹ ہوتا تو آپ اس کو سپورٹ کرتے؟ نہیں, ہمارے پاس اس کی بڑی شخصیت موجود ہے, عتیق صاحب اس کی بڑی شخصیت موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ برادریزم کی بنیاد پہ ووٹ دیا جاتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ برادریزم پہ اگر ووٹ دیا جاتا تو عتیق صاحب شاید کے MLA نہ بنتے. نظریات کی بنیاد پہ نیرا آباد سے تحریک آزادی شروع ہوئی, مجاہد اول نے سٹارٹ کی. اب ہم ان کو چھوڑ کے اگر کسی اور کو ووٹ دیں تو پھر ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عتیق خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے اس بار؟ بہت بہترین, بہت بہترین, تقریباً 15 سے 20 ہزار کی لیڈ ہوگی. میں عتیق صاحب ہماری پہچان, ہماری جماعت ریاستی جماعت ہے, اور ان کے باپ جو تھے وہ بھی کشمیر کے حوالے سے, کشمیر آزاد کرانے کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑی قربانی کی. ہمارے لوگوں نے بھی قربانی کی, لیکن ان میں قربانی کی کہ 22 سال کے عمر میں انہوں نے جہاد شروع کیا, اور اس کے بعد ہم لوگ ابھی آزادی سے سانس لے رہے ہیں. اگر ایسا ہو کہ عتیق صاحب کے بعد سردار عثمان عتیق الیکشن لڑیں تو کیا آپ ان کو بھی سپورٹ کریں گے؟ جی, اگر لڑیں گے ہماری طرح, ہماری جس طرح عتیق صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس طرح اگر وہ رہے تو ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے اور ساتھ رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں موروثیت کی سیاست ہونی چاہیے؟ نہیں, موروثیت کی سیاست نہیں ہے, جماعتی لیول پہ سیاست ہے, اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی اور کشمیر کی پہچان جو ہے وہ
अपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बताइए किसको वोट देंगे? आती सरदार आती खान। क्या वजह? वजह शुरू से एक वोट दिया था लिबरेशन लीग का, पहला वोट जब मैं जवान हुआ था, उसके बाद मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट देता हूँ। दीनदार जमात है, अच्छे लोग हैं, गाल गलौज किसी को नहीं देते हैं, और कश्मीर काज के हवाले से वो भरपूर बैरून मुल्क भी जाते हैं तो कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। मेरा अपना लड़का जो है वो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुआ है 19 साल का, तो इसलिए हमारी उनके साथ दिलचस्पी है। तो जो बिकने वाले लोग हैं आज इस जमात में, 5 साल के बाद दूसरी जमात में, तीसरी जमात में, हम बिकने वाले नहीं, एक ही जगह पर हैं। और उनकी कोई बात हमें गलत भी नहीं लगती है कि वो ठीक नहीं है किसी हवाले से, तो हुकूमत में हों या न हों, वो हर आदमी उनको, हम जैसा आदमी सही आदमी हर आदमी उनको पसंद करते हैं। 5 साल वाले लोग उनको तो नहीं पसंद करते, लेकिन जो शुरू से हैं उनकी हर बात को जिन्होंने देखा हुआ है, जांचा हुआ है, तो वो उनको अच्छा समझते हैं। हुकूमत में जाएँ तब भी ठीक है, न हुकूमत में जाएँ तब भी, वो सब के लिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा शकील अहमद। राय साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं 25 जुलाई को? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी को हम वोट दे रहे हैं और मरियम नवाज के बयानी को वोट दे रहे हैं। अगर आप क्या समझते हैं, आपके यहाँ इस हलके से तो बहुत कदावर शख्सियत सरदार अतीक साहब वोट जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपको फिर भी मियां नवाज शरीफ के नज़रिए को वोट देना चाहिए या मियां नवाज शरीफ के जो कैंडिडेट है उसको वोट देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के नज़रिए को इसलिए वोट देना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनाया, और पाकिस्तान में जितने भी तामीर तरक्की के काम हुए, बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, महंगाई बहुत कम थी, और आज जो महंगाई का तूफ़ान है, इसलिए हम मियां नवाज शरीफ के बयानिए को तक़वीत देने के लिए वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के निशान पर, शेर के निशान पर वोट दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं हल्के के अंदर क्या पोजीशन है? अगर आप बाइस्ड होकर ना बताएं, मुझे सिंसियर होकर बताएं। सिंसियर होकर यह है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत मजबूत है, तो ये नहीं कह सकते कि क्या 25 जुलाई को क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन अपनी पूरी जदोजहद जो है 25 जुलाई को इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कारी सैयद फारूकी। कारी साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सपोर्ट की बात की है, तो इस वक्त हैं आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो सारी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली, सरकार के नाम से तब्दीली आई, जिस तब्दीली ने गरीब का चूल्हा बंद कर दिया है, और इस वक्त गरीब जो है महंगाई की दलदल में फंस चुका है। गरीब की सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वो उसका आटा, दाना, चीनी, चावल, ये चीज़ें होती है। और इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, उसकी गवर्नमेंट में चीनी जो है 52 रुपये किलो थी, आज 120 रुपये है। और घी का जो बोतल है जो 5 किलो की मिलता था 800 रुपये का, आज वो 1750 का मिलता है। इस तरह आटे का जो मन है ये मिलता था तकरीबन 800-900 रुपये का, आज 2100-2200 है। तो गरीब किसको रोए? इसलिए पूरी कश्मीरी कौम जो है इस दलदल से निकलने के लिए मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है, इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसा आदमी है जिसने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम भी मैं लेना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एटम बम का आगाज़ किया और उसको अमली जामा एटम बम का धमाका करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनाया। उसके बाद गरीब आवाम की उम्मीद का मरकज़ और महवर जो है मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून है, और आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह भारी मैंडेट के साथ जीतेगी और आवाम की खिदमत का सफ़र इंशाल्लाह जारी और सारी रखेगी। अच्छा ये बताइए, आपने बेसिक कमोडिटीज़ की बात की कि आम आदमी को आटे, घी, चीनी की जो है वो ज़रूरत है, आपने कुछ प्राइजेज़ का भी जिक्र किया। अगर इस बुनियाद पर वोट देना है तो फिर तो आसिफ अली जरदारी के दौर में ये कीमतें मज़ीद कम थी, मुशर्रफ टेन्योर में ये उससे भी कम थी, तो फिर मियां नवाज शरीफ प्रायोरिटी क्यों? मियां नवाज शरीफ प्रायोरिटी इसलिए है कि पूरी कौम जानती है, और आप आज देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और कैंपेन के अंदर आप देखें कि लाखों का मजमा जो है उमड़ आता है और मियां नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ा है, और पूरी कौम की नज़रें जो मियां नवाज शरीफ पर लगी हुई है। अच्छा थोड़ा प्रिसाइजली मुझे बता दीजिए, मियां नवाज शरीफ का बयानिया है क्या? देखें, मियां नवाज शरीफ का बयानिया ये है, वो नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम आसुदा हो, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए और पाकिस्तान की कौम को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। आसिफ सैयद। आसिफ साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि वो हमारी रियासत की नुमाइंदा जमात है और एक नज़रिए और अकीदे वाली जमात है। नज़रिए और अकीदे वाली जमात है। ये जो आपकी मौजूदगी में बातें हुई हैं, आप इनसे इख्तलाफ करते हैं? बिल्कुल। कैसे?
اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں پر بات الیکشن کے حوالے سے ہوئی کہ ووٹ چینی کی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا. میرے خیال میں ووٹ جو ہے قومی امانت ہے. ووٹ کے ذریعے ریاست کے لوگ اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، اور لیڈر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی فیوچر کو سوچتے ہیں، وہ حال پر نظر نہیں رکھتے. جب ہم کسی لیڈر کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے تو وہ ہمارے فیوچر کا سوچے گا. رہی بات یہ جو مہنگائی کی ہے، یہ مہنگائی جو ہے یہ انٹرنیشنلی مسئلہ ہے. ملک کے اندر بعض معاشی حالات بھی ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈر ہی ایک اچھی پلاننگ کر سکتا ہے. جب ہم اچھے لیڈر کو اسمبلی میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ قوم کا فیوچر بھی تبدیل ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جماعت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو متعدد دفعہ اقتدار میں بھی رہی، سردار عتیق احمد خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بہت دفعہ ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے ممبر بھی رہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ شاید اب ان کو ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے، ان کو وقت دے دیا گیا ہے جتنا ان کو وقت دینا چاہیے تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ برسر اقتدار آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اتنا اقتدار میں نہیں رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حلقہ L14 دھیرکوٹ میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ناقابل شکست رہی ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر حکومت رہی ہے وہ پیپل پارٹی کا بھی دور حکومت رہا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی دور حکومت رہا ہے، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا بھی دور حکومت رہا ہے. اس سے پہلے صدارتی دور بھی رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مسلم کانفرنس کے پاس کوئی زیادہ دور اقتدار رہا ہو. ہاں، حلقہ L14 دھیرکوٹ میں سردار عتیق رہے، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب رہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سے لے کر آپ دیکھیں، 70 کے اندر جب ہمیں آزاد کشمیر کے شہریوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تو وہاں سے لے کر اب تک جو تسلسل ہے اس کو دیکھیں. 70 میں ہمارا لٹریسی ریٹ آزاد کشمیر کے اندر 8% تھا. اب آپ کو آزاد کشمیر کے ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں آپ کو ماسٹر PhD ڈگری ہولڈر لوگ ملیں گے. یہی تبدیلی ہے اصل. یہ تبدیلی مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے لائی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو منصوبہ جات ہیں، بجلی ہو گئی، یہ جو سڑکیں ہو گئیں، یہ سب تعمیر و ترقی کا سرا آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی کیا. ناظرین، ہم موجود تھے حلقہ LA14 غربی باغ 1 میں، جہاں پہ لوگوں کی آراء آپ نے سنی. لوگوں کا جو ملا جلا رد عمل ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پر دینا چاہیے، شخصیات کی بنیاد پر نہیں دینا چاہیے. اب یہ وقت تعین کرے گا 25 جولائی کہ کون بنے گا اس حلقے کا سلطان. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.